کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے؟ کیا ہر امتی جنت میں جا سکے گا؟ کیا مشرک کے حق میں بھی شفاعت قبول کی جائے گی؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رسول کو ایک دعا مخصوص اپنی امت کے بارے میں دی جاتی ہے، جو سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے بارے میں کی تھی کہ ہے اللہ، ہم نے انہیں رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، جماعت میں بھی دعوت دی، اکیلے اکیلے بھی دی، مگر یہ ہے ہی نہ فرمان۔ اے اللہ، ان کو ضروری زمین پہ نہ چھوڑ کر یہ بچ کے تیرے فرمانبردار لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ ان کی دعا کی وجہ سے نوح کی قوم تباہ ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی پانی میں۔ اسی طرح قوم عاد کو بھی بدعا کی گئی، قوم سمود کو بھی بدعا کی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا سنبھال کے رکھتا ہوں۔ جب محشر کا میدان ہوگا، جب ہر شخص، ہر امتی، ہر نبی یہ کہے گا ربی نفسی ربی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے ربی نفسی، عیسیٰ بھی کہیں گے، ہر موسیٰ بھی کہیں گے ربی نفسی، اللہ میں تیرے آگے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں، کسی کا سوال نہیں کرتا۔ وہاں ایک انبیاء کا سردار ہمارے نبی سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے ربی امتی ربی امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میری قبول ہو، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کروں کہ ہے اللہ، میری امت کو بخش دے۔ ہر امت میں جو بھی انسان ہے کلمہ گو، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور جو مشرک ہے اس کے حق میں نہیں قبول ہوگی۔ جو شرک کرنے والا ہے ہوگا کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا، مگر اس کی شرک کی وجہ سے میری قبولیت دعا نہ ہوگی۔ سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کے لیے آپ 70 دفعہ بھی اگر توبہ کریں نا، ان کے لیے معافی مانگے، کہ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ کیا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک نہ کرنا؟ شرک بہت بھاری، بہت بڑا گناہ ہے، جس کی توبہ کے سوا کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ خود بھی اس کی بخشش نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر جس شخص نے شرک کی، جس آدمی نے شرک کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے سوا جس کو چاہے اللہ معاف کر دیتا ہے، کہ یہ گناہ اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ اور جو گناہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے نیتوں کو، اپنے دل کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم مشرک تو نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی جنازہ پڑھیں اور وہ واحد ہوں، مشرک نہ ہوں، تو ان کی جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جو میت ہوتا ہے اس کی بخشش کا عمل کی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہنا پڑا؟ کیا جنازہ کافر پڑھتے ہیں، مشرک پڑھتے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہی جنازہ مسلمان کا پڑھتے ہیں۔
مگر یہ بات سن لیں، 40 بندے اگر ایماندار ہوئے تو ان 40 ایماندار بندوں کی وجہ سے جو شرک نہیں کرتے توحید پر ہیں، ان کی وجہ سے اس میت کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جنازہ تو کلمہ گو ہی پڑھتے ہیں۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی مرض تو نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے تو نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ہم کسی اور کے آگے جھکنے والے تو نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی اپنے آپ کو قبر اپنی کو پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں دعا یہ کرتا ہوں کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسا یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا۔ اپنے نبیوں کو دنیا سے فوت ہونے کے بعد، اپنے اولیاء کرام کو دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے جانا۔ اب ذرا یہ سوچ کر دیکھ لیں میرے بھائی، کیا ہم آج مشرک تو نہیں؟ کیا ہم بھی آج قبروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں؟ یا ہم بھی قبروں پہ جا کر اللہ سے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کا ساتھ ان کا تعلق ہے؟ ہاں، تعلق تو ہے، مگر اللہ سے مانگو، یہ دعا کر سکتے ہو، اللہ ان کی بخشش کر دو، اے اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کی بخشش کر دے۔ یہ دعا نہیں ہم کر سکتے، ان سے نہیں مانگ سکتے کہ تم ہماری حاجت پوری کر دو، ہمیں اولاد دے دو، ہمارا کام کاروبار نہیں چلتا، ہمارا کام کاروبار ٹھیک کر دو۔ یہ دعا کریں گے تو پھر جو نماز میں پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو وہ وعدہ کرتے وہ کہاں گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی آگے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے، اس کو ہم عنقریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں، اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنے والے تو نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انکار کرنے والے تو نہیں ہیں، ہم قرآن کے منکر تو نہیں ہیں، حدیث کے منکر تو نہیں ہیں۔ کیا ایک نعرہ مارنے سے ہماری آخرت بن جائے گی؟ ساری زندگی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ساری زندگی ہم کہتے رہیں کہ اے ابا جی، امی جی، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ پر ہماری جان بھی نچھاور ہے، مگر ابا جی یا امی جی پریشان ہو، اٹھنے بیٹھنے پہ پریشان ہو، نہ بیٹھ سکیں، جب اٹھیں تو کہیں بیٹا آ ہماری مدد کر، آپ کہو امی جی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں مگر یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کہیں ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، آپ کو نہیں، ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو یہ کہاں سے محبت ہے؟ یہ محبت ہے نہیں۔ زبان سے محبت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب تک عملی طور پر حق نہ ادا کیا جائے۔ آج کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق عملی ادا کرتے ہیں کہ صرف نعرے بازی کرتے ہیں کہ ہماری جان بھی قربان؟ میرے بھائی، اگر آپ نعرہ نہ نہیں مارے نا، یہ ہماری جان بھی قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ کافی ہوگا محبت میں۔ نعرہ مارنے سے بہتر ہے آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، عمرہ کریں، رمضان کے روزے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیثوں پر عمل کریں، قرآن مجید پڑھیں، اس پر عمل کریں، یہ تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ مگر جو نعرے بازی کرتے ہیں، صرف سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نعرہ مار دیتے ہیں ہماری جان بھی رسول پہ قربان، مگر پورا سال نماز نہیں پڑھتے، حدیث بیان کرو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ ہمارے عالم نے ہمیں نہیں بتائی۔ تو بھائی عالم نے بتائی نہیں بتائی یہ آپ کا حق ہے، یہ عالم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا عالم نے یہ مانی یا نہیں مانی، تم سے تمہارے بارے میں، ہر نفس کے اس کے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم چھوٹی سے چھوٹی اپنی نیکی بھی دیکھ لو گے اور چھوٹی سے چھوٹی اپنی برائی بھی دیکھ لو گے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں ایک لائن ضرور لکھ دیا کریں، اپنی تحقیق جو آپ کی زندگی کی ہوتی ہے وہ اپنے علم کے مطابق ضرور لکھ دیا کریں کہ آنے والے ویورز اسے پڑھیں، کہ آپ کی ایک لائن پڑھنے سے کیا پتہ کوئی بھی مسلمان اپنے ایمان کو صحیح کر سکے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ایک شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ خدا حافظ، نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔